بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے۔ جنہیں سب چھوڑ جائے انہیں رب تھام لیتا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو پھر بس اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی کرے گا۔ اللہ کو پسند نہیں کہ آپ لوگوں کے پیچھے خور ہوں اور اللہ کو بھول جائیں۔ اسی لیے لوگوں سے بے نیاز کرنے کے لیے اللہ اپنے بندے کو لوگوں کے ہاتھوں توڑتا ہے اور پھر خود سے جوڑ دیتا ہے، کیونکہ جب دل پہ لگتی ہے تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے نا۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پر قبول کرتا ہے۔ زمین والے لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتے دیکھی ہیں۔ بے شک تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ مسلسل دعائیں دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی اب جلد آنے والی ہے انشاءاللہ۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پالے وہ روشنی کا سفر اختیار کر لیتا ہے، اور جسے روشنی مل جائے اس کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں اور اس کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہے۔ شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے۔ جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے نا، تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیں ہمیشہ جوڑ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم نے کھویا ہے اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر مانگو اپنے رب سے ہر وہ چیز جو تمہارے نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ تم پر اپنے کرم کی ایسی نظر کرے گا کہ سب ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ تمہاری مانگی ہوئے دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔
اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں معجزے ہونے والے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بہت خوبصورت ہوگا۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ یا اللہ، جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس کے لیے کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کر دے۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت۔ یاد رکھے، راستے نہیں رویے انسان میں جدائی اور فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ دنیا کی فکر مت کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارا حساب نہیں دے گا۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، پر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ کوئی نہیں بھولتا۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ کوشش کریں دوسروں کے ساتھ وہ خیال بن کر رہیں جو پریشانی میں بھی آئے تو چہروں پر مسکان پھیل جائے۔ سجدے میں جا کر میں نے سکون پایا، پھر مجھے احساس ہوا کہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ جو تمہیں اتنا آزما رہا ہے اس نے کچھ خاص تو تم میں دیکھا ہوگا۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے گا، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ نہ تھا کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ جب لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگتے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگتے ہیں۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو، ہر بار زندگی شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، لیکن دل کی امیری اللہ تعالی کسی کسی کو دیتا ہے۔ نام خدا ہر جگہ، ذکر خدا کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو اگر خوف خدا کہیں کہیں۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس
کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی دل میں دکھ رہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک سچ چھپانے کو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جب عقل مضبوط ہو جائے تو باتیں کم ہو جاتی ہے،